میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا۔ رات کے کسی پیر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی، جیسے کوئی چل پھر رہا ہے۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی۔ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہا کرتی۔ آفس میں، گھر میں، راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی محصور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ یہ سب میرے ملتان سے واپس آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ ہیڈ آفس نے مجھے ملتان بھیجا۔ وہاں کا ایک بھکاری زمیندار ہمارے بینک کی برانچ میں سے اکاؤنٹ کھولنا چاہتا تھا۔ ضلع خنوال کے نواح میں اس کی سینکڑوں ایکڑ اراضی تھی۔ دیہات کے لوگ الصبح جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ہر کام بہت صبح شروع ہو جاتا ہے۔ مذکورہ زمیندار علی نواز ڈھا نے صبح 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس لیے میں رات ہی کو روانہ ہو گیا۔ بس فراٹیں بھرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، تقریباً سارے مسافر سو رہے تھے، کئی تو باقاعدہ خراٹے نشر کر رہے تھے۔ میری سیٹ ڈرائیور کے بالکل پیچھے تھی۔ دوران سفر مجھے نیند نہیں آتی، لیکن نہ جانے اس دن کیسے مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائی۔ 100 میل فی گھنٹہ سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی بس تقریباً الٹتے الٹتے بچی۔ میرا سر زور سے ڈرائیور کی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا اور آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ جو مسافر سو رہے تھے وہ سیٹوں سے نیچے آ رہے، ٹائروں کی زمین کے ساتھ رگڑنے کھانے کی آواز زور سے آنے لگی، ربڑ کے جلنے کی بو بھی محسوس ہونے لگی۔ مسافر ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگے۔ بس سڑک کے بیچوں بیچ اڑی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ بس کا انجن بند ہونے کی وجہ سے اس کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھی۔ ڈرائیور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ساکت بیٹھا تھا، جیسے انسان نہیں پتھر کا مجسمہ ہو۔ کیا بات ہے استاد، نیند آ گئی تھی؟ میرے ساتھ بیٹھا مسافر جو سیٹ سے لڑک کے نیچے جا گرا تھا، اٹھتے ہوئے بولا، یا نشہ کر رکھا ہے؟ ابھی بس الٹ جاتی تو ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ اس نے ڈرائیور کو ڈانٹا۔ دیگر مسافر بھی ڈرائیور کو کوس رہے تھے، لیکن وہ سب اس سے بے نیاز تھے۔ سڑک کو گھور رہا تھا۔ بس کا مالک پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا، جلدی سے لنگڑاتا ہوا آگے آیا۔ شاید اسے بھی چوٹ لگی تھی۔ اس نے جھک کر ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو، پھر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے استاد، کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور کی حالت کے پیش نظر آہستہ سے پوچھا۔ وہ وہاں سامنے، ڈرائیور کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہاں کیا؟ شاید تجھے نیند آ گئی ہوگی، اس نے ناگواری سے کہا۔ چل پیچھے آ جا، میں چلاتا ہوں۔ کئی بار کہا، نیند آئی ہے تو بتا دے، شرمانے والی کون سی بات ہے؟ چل پیچھے، اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، ورنہ تو نے تو مروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سائیں رمضان، میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں، میں جاگ رہا تھا۔ نیند آئے تو میں کبھی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھتا۔ وہاں سڑک کے درمیان ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ روشنی پڑی تو میں نے بریک لگائی، پر میرے خیال وہ بس کے نیچے آ گئی ہے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ خیر۔ رمضان جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھ کئی مسافر بھی اتر گئے۔ میں نے نیچے آ گیا۔ رات کی تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف شاید کھیت تھے، کیونکہ دور دور تک کسی عمارت کا حولہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میرا وجود جیسے معطر ہو گیا۔ شاید قریب ہی گلاب کے پودوں کا فارم ہوگا۔ میرے دل میں خیال آیا، رمضان بس ٹارچ نکال لایا تھا۔ اس نے روشنی اس ٹارچ سے کر دی۔ وہ تھوڑی دور چل گیا، پھر واپس آ گیا۔ چلو چلو بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہے، اس نے مسافروں سے کہا اور سب چڑھ گئے، جن میں سے کئی موقع سے فائدہ اٹھا کر رفع حاجت کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ خیر، ان کے آنے پر رمضان نے کہا، چلو استاد کا نعرہ لگایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی دوڑا دی۔ اس نے
انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، کئی بار کوشش کرنے پر بھی نتیجہ وہی رہا۔ ستیہ ناس! رمضان بڑبڑایا۔ وہ نیچے اتر کر اس نے بونٹ اٹھا دیا، کافی دیر ٹارچ کی روشنی میں جائزہ لیتا رہا۔ کچھ پرزوں کو اس نے ٹھوک بجا کر دیکھا، چل استاد سلف مار! اس کی چیختی آواز باہر سے سنائی دی، لیکن ہر کوئی بے سود ثابت ہوئی۔ نیچے آ کر خود ہی دیکھ اس مصیبت کو، اس نے ڈرائیونگ کی کھڑکی سے پاس آ کر کہا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، یخ بستہ موسم میں اس بیچارے کی کلفی جمی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سڑک کے درمیان اچانک ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، بریک لگانے کے باوجود اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کی گھبراہٹ کسی طور کم نہیں ہونے جا رہی تھی۔ اس بار رمضان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں بس آگے والے حصے کو غور سے دیکھا۔ جھک کر بمپر کو دیکھنے کے بعد اس کا منہ بن گیا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا استاد؟ اگر کوئی لڑکی بس سے ٹکرائی ہوتی تو اس کا خون بس کے باڈی پر ضرور لگتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چل نیچے اتر کر انجن دیکھ۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائیور کو برا بھلا کہتے ہوئے نیچے آنے کو کہا۔ مسافروں کے اصرار پر وہ کپ کپاتا ہوا نیچے اتر گیا، لیکن خوف زدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھتا رہا، جیسے اس لڑکی کی روح اسے بھی کھا جائے گی۔ مالک کے ڈانٹنے پر وہ چلا تو گیا تھا، پر خوف اس کی حالت میں اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ رمضان نے اس کی سیٹ سنبھال لی اور انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ مسافر بھی پریشان ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ویران سڑک، کچھ بھی ہو سکتا تھا، خاص کر وہ مسافر جن کے ساتھ خواتین تھیں بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک بجلی زور سے چمکی اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، مصیبت پر مصیبت۔ رمضان بڑبڑایا۔ ڈرائیور جلدی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کے پاس سٹول نما سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یخ بستہ ہوا نے کپ کپا کر رکھ دیا۔ بس خاص نئی اور آرام دہ تھی۔ انجن کی خرابی سمجھ سے باہر تھی، شاید ڈیڈ بریک لگانے کی وجہ سے کوئی تار وغیرہ اکڑ گئی تھی۔ میں نے جب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، جس سے سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا۔ بجلی کی کڑک سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دیکھو سامنے! اچانک ڈرائیونگ زور سے چلایا، سب چونک گئے۔ وہ انگلی سے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہے سامنے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ رمضان، جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، ڈرائیور پر برس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بجلی چمکی تو میں نے خود دیکھا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آنے لگا۔ یہ نشہ تو نہیں کرتا؟ ایک مسافر نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، نشہ تو دور کی بات، یہ تو سگریٹ اور چائے بھی نہیں پیتا، 5 وقت کا مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، رمضان کہنے لگا۔ ڈرائیور کو نہ جانے کیا دکھائی دیتا تھا کہ وہ بری طرح خوف زدہ ہو چکا تھا، جبکہ اصل خطرہ یہ تھا کہ سامنے یا پیچھے سے آنے والی کوئی اور گاڑی اندھیرے کی وجہ سے ہماری بس سے ٹکرا نہ جائے۔ مسافر نے میں نے اس کا اظہار رمضان سے کیا تو وہ ٹارچ چلا کر بس کی پچھلی سیٹ پر اس طرح رکھ آیا کہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ پیچھے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، پر سامنے سے ٹکرانے کا خدشہ ابھی بھی موجود تھا۔ یہ قسط ابھی تک جاری ہے، آنے والی قسط میں باقی کہانی پیش کی جائے گی۔